ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ، تھانے کے مین گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، 3 سیکیورٹی اہلکار شہید، 16 زخمی ہو گئے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بند، پیپرز بھی ملتوی۔ بلاول بھٹو زرداری کی درخواست کے حق میں فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کیس کی براہ راست نشریات کی منظوری دے دی۔ سماعت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کے محاذ پر بلاول بھٹو زرداری آج گوجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ورکرز کنونشن منعقد ہوں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری پہلے سے ہی پنجاب میں موجود ہیں۔ عام انتخابات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت، الیکشن کمیشن نے ڈی آر او، آر او، اے آر او کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ کو الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان تعینات۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے عمران خان کے بارے میں بڑے انکشافات، کہتے ہیں جو لاڈا جیل میں ہے اسے 30 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا، کم ظرف کو ملک دے کر ملک کا بیڑا غرق کیا گیا۔ عمران خان نے افغانوں کے ووٹ رجسٹر کرائے، اس شخص نے جعلی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جس میں افغانوں کو پاکستانی شہری ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ اپنے اعتراض کے ذریعے قومی مجرموں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں۔ ان کا سویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل پر الٹرا کورٹ اپیل کے بینچ کے سربراہ پر اعتراض مذموم اقدام ہے۔ جواد ایس خواجہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری، مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 18,200 ہو گئی ہے، 50,000 سے زائد زخمی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سے درجنوں افراد کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی لیڈروں کے انتخاب میں امریکہ کا کردار نہیں، پاکستانی عوام کی منتخب قیادت سے بات چیت کرتے ہیں، تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ اور پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو پیس اینڈ باؤنس سے پھنسانے کا جال تیار کر لیا گیا۔ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ پرتھ پچ کا باؤنس ایشین ٹیم کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ پرتھ کی پچ پر بولرز اور بیٹرز دونوں کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس